نعرہ رسالت حضور مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ با آواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج قاری صاحب نے کہا سوالات جمع نہیں ہوئے ہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج 3 فتوے لکھ کر کے آیا ہوں اور سوچ رہا ہوں وہی بول دوں۔ سوالات تو وہ ہو ہی جائیں گے، اس سے پہلے کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں، اس کو سماعت فرما لیں اور کوشش کریں جب تک میں بولتا رہوں اس وقت تک آپ سنتے رہیں، اور جب میں خاموش ہو جاؤں تو آپ بولنا شروع کریں۔ آپ سوال کیجیے، آپ سوال کیجیے، پوچھیے، اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے پوچھیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ سب جانتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی اپنے نفع کے لیے سوال کرتا ہے اور کبھی کبھی دوسروں کے نفع کے لیے کرتا ہے۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہوا۔ اللہ رب العزت نے جو مادہ منویہ ہے اس کو بہت پردے میں رکھا ہے، منی ہے، مزی ہے، اس کے بہت سارے، اس کے بعد منی ہے۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافی طاقتور تھے، وہ میرے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے طاقتور تھے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ زمانے خلافت میں، اپنے زمانے خلافت یعنی پیغمبر کے ظاہری وصال کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، آپ کے بعد حضرت عمر کا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولائے کائنات کا، وہ بھی مدینہ پاک نہیں، آپ نے دارالخلافت کو منتقل کر دیا تھا کوفہ، کیونکہ کافی ہنگامے ہونے لگے تھے، خلفشار ہونے لگے تھے، فتنہ ہونے لگا تھا۔ تو دیکھو صحابہ کتنا ادب کرتے، اتنا ادب کرتے کہ مدینہ الرسول یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص شہر میں کوئی آواز بھی بلند نہ ہونے پائے، ہم اپنا دارالخلافت تو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے آپ سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے تھے اور کھا نہیں پا رہے تھے۔
وہ بڑھاپے کا عالم تھا، کھا نہیں پا رہے تھے، سوکھی روٹی کھانا چاہ رہے تھے اور کافی تکلیف ہو رہی تھی. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا علی ابھی اتنی بھی طاقت نہیں کہ سوکھی روٹی آپ کھا لیں، روٹی بھی کھا سکیں؟ اور وہاں خیبر میں حال یہ تھا کہ تنے تنہا خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا آپ نے، جس دروازے کو 40 لوگ مل کر کے اٹھا نہ سکے، جس دروازے کو 40 لوگ مل کر کے اٹھا نہ سکے. مسکرا کر کے جواب دیا کہ یہاں کھانے میں میری طاقت لگ رہی ہے، وہاں خیبر کا دروازہ اکھاڑنے میں پیغمبر کی طاقت کام کر رہی تھی. وہ پیغمبر کی طاقت تھی. علم عطا فرمایا، علم عطا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا جا ولی اللہ نے تمہارے ہاتھوں پر فتح لکھی ہے. وہ عطیہ تھا، وہ عطیہ تھا. تو یہی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب چونکہ آپ ہی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں، آپ نے ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ دریافت کرو کہ آدمی سے اگر مزی کا خروج ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل ہے یا وضو ہے؟ مسئلہ نازک تھا. ممبر پہ بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، ممبر کے اوپر کرسی رکھی ہوئی اس پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، لیکن اتنا تو مان لیں کہ مسئلے میں حیا نہیں کرنی چاہیے. آج سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیسے آپ؟ ہم تو پیدا ہی ہوئے سیکھنے اور سکھانے کے لیے. دنیا میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ لے کر کے آئے تھے نہ کچھ لے کر کے جائیں گے. ہماری نشانی قرآن پاک میں ارشاد فرمائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی جو بھلائی کا حکم دیں برائی سے روکے. مسائل کو سمجھانا، اس میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، اس میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو کون سا مسئلہ ایسا ہے جس پر عمل کیا جائے گا، اور کون سا مسئلہ ایسا ہے جس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو تأمرون بالمعروف، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں وہ بھی بات اس میں پائی جاتی ہے، وتنہون عن المنکر، اور جو برائی سے روکتے ہیں وہ بھی اس میں بات پائی جاتی ہے. تو ہم تو اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور زندگی تو وہ زندگی ہے، زندگی تو وہ زندگی ہے جو اللہ کی بندگی میں گزر جائے، رسول کی محبت میں گزر جائے. ورنہ تجربہ بھی ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے. تجربہ بھی اس بات کا ہے کہ آدمی بھوکا رہے تو تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، لیکن بغل والے کو کھاتا ہوا دیکھ لے تو زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. انسان کے اندر حسد جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. دیکھیے آپ اس بڑے شہر میں رہتے ہیں نا، آپ خوش ہیں، آپ خوش ہیں. اللہ تینوں وقت روٹی عطا فرما رہا ہے نا، اللہ تینوں وقت روٹی عطا فرما رہا ہے. ٹھیک ہے کرائے کے مکان میں ہیں تو، کرائے کے مکان میں، لیکن ہیں تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر چھت کے بھی زندگی گزارتے ہیں. اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھ لیں، یہی آپ کا مارکیٹ کا برج ہے، کتنے لوگ آپ کو اسی برج کے نیچے بغیر بستر کے سوئے ہوئے مل جائیں گے. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی تو اسی زمین پہ چلتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے ہی پیدا کردہ ہیں. سب تو ان کا، وہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے، ہم بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے. فرق کیا ہے؟ کہتے کوئی فرق نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اللہ نعمت عطا فرمائے تو آدمی کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. ایک تجربہ یہ ہے، ہم کو اللہ تینوں وقت کی روٹی دے، کرائے پہ ہی رہیں کوئی بات نہیں، خوشی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن قاری وسیم صاحب کو اللہ اتنی دولت دے دے کہ وہ کم سے کم 4 کروڑ کی میرے بغل میں بلڈنگ بنا دے تو میری نیند حرام ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ رب نے مجھے نہیں دیا، اس لیے نہیں کہ رب نے مجھے نہیں دیا، لیکن اس کو زیادہ کیوں دے دیا؟ بھائی اس کا نصیبہ تھا. یہ احکم الحاکمین کے فیصلے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں اس کے فیصلوں میں مداخلت کرنے والے؟ اس نے جس کو مناسب سمجھا اس کو دیا.
اس نے جس کو مناسب سمجھا، اور وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس سے بہتر فیصلے کائنات میں کرے گا کون؟ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کرے گا کون؟ تو حدیث مبارکہ وہیں رہ گئی، پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اگر خروج مضی ہو جائے تو اس میں غسل ہے یا وضو ہے نا؟ تو یہ بتاؤ، یہ اپنے لیے بھی تھا سب کے لیے تھا، یہ اپنے لیے بھی تھا اور سب کے لیے تھا۔ مزاج بناؤ اپنا پوچھنے کا۔ یہ جو دنیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، یہ گمراہی کی علامت ہے، کھلے لفظوں میں بول رہا ہوں۔ یہ جو دنیا میں ڈیبیٹ کا حصہ دکھایا جاتا ہے کہ اتنے بحث کرنے والے بیٹھے ہیں، نہایت نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس ہفتے میرے اوپر دو چیزیں گزری ہیں، اس ہفتے میں میرے اوپر دو چیزیں۔ ایک لائر صاحب بحث میں حصہ لینے جا رہے تھے اور انہوں نے جاتے جاتے مجھ سے فون پر پوچھا کہ حضرت قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں جو پردے کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ابھی سلگتا ہوا مسئلہ وہی ہے نا، اور احادیث میں کہاں کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ میں ادارے شریعہ میں تھا، کھلے لفظ میں بول رہا ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بالکل خالی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کہاں؟ کہا گاڑی میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حصہ لینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک تو تیاری نہیں، دوسرا آپ کچھ جانتے نہیں، بحث میں حصہ لینے جا رہے ہیں، بنامے مسلمان آپ حصہ لیں گے، اور بعد میں آپ کو جب کوئی سوال کا جواب نہیں آئے گا، زمانہ یہی کہے گا کہ یہی مسلمان ہے جن کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ بھائی اسلام میں تو ہر سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کیا تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں؟ جانتے جاتے گاڑی میں بیٹھ کر کے آپ کو فرصت ملی فون کرنے کی۔ اسلام کا مذاق نہ بنایا جائے، بخدا اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے کہ اس سے مضبوط ترین مذہب اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اس سے مضبوط ترین مذہب اللہ نے بنایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا سنیے، کہنے کے مطابق یہ تھا کہ 1:30 بجے سے کورٹ میں بحث شروع ہونے والی ہے، کورٹ میں بحث شروع ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں، آپ فرمائیں۔ تو بولتے ہیں کہ حضرت نشاندہی فرما دیں کہ سورہ نور کی کون کون سی آیتیں ہیں جو پردے کے بارے میں۔ میں نے کہا آپ کے جانے سے نہ جانا بہتر ہے، آپ کے جانے سے نہ جانا۔ نہیں جائیں گے تو یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے کسی نے کورٹ میں بحث نہیں کی، اب جائیں گے اور نہیں بول پائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہے ہی نہیں تبھی تو نہیں بول پایا، حالانکہ وہ چیز اس میں موجود ہے۔ تو لوگ ہمارے ہی ہیں جو مذہب کا تماشا بنا دیتے ہیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنے دلوں میں اس چیز کو جگہ دو، سمجھو لوگوں میں دکھاوا آ گیا ہے، ریاکاری آ گئی ہے، ریاکاری دکھاوا آ گیا ہے۔ ان کو اس سے بحث نہیں ہے کہ مذہب کا کتنا ستیاناش ہوگا، اس سے بحث نہیں ہے، بس لوگ ہم کو دیکھ لیں، لوگ ہم کو سمجھ جائیں۔ تو مذہب کو ایک آلہ کار بنا کر کے اپنے آپ کی نمائش کی جاتی ہے، اپنے آپ کی نمائش کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب میں 1400 سال پہلے فرما دیا گیا تھا کہ نمائش کے لیے اگر عبادت بھی کہی جائے تو عبادت منہ پہ مار دی جائے گی پھر قیامت میں۔ ہمارے مذہب میں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی کہ اگر نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کوئی عبادت بھی کی جائے تو وہ عبادت کل قیامت میں منہ پہ مار دی جائے گی، وہ قیامت میں منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہا تھا تو اگرچہ 5 وقت کی پڑھ رہا تھا، کل قیامت میں میرا رب فرمائے گا تو نے میرے لیے نہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی، تو دوسرے نے دیکھ لیا، جو اس کا صلہ تھا دنیا میں مل گیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی، وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دکھاوا ہماری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے، آگ لکڑی کو جلا دیا کرتی ہے، خاکستر کر دیا کرتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا جو دکھاوا ہے وہ اس کے اعمال کو برباد اور بالکل تہس نہس کر دیا کرتا ہے، بلکہ بھوسے کے مالک ہو جاتا ہے جس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا۔ حضرت مولا کائنات نے ان صحابی سے پوچھوایا کہ آپ اللہ کے پیغمبر سے پوچھیں
انہوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا وضو ہے یا غسل ہے، کیا کرے آدمی؟ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وضو کرے، دھو لے، دھونے کے بعد وضو کر لے، غسل نہیں ہے اس کے اوپر، خروج منی سے جو ہے وہ غسل ہوتا ہے، لیکن مزید وغیرہ جو ہے اس سے غسل نہیں ہوتا بلکہ اس پر وضو ہوا کرتا ہے۔ تو کہنے کو تو یہ ایک مسئلہ تھا، لیکن کتنا بڑا درس تھا، خود پوچھو، سوال کرو، دنیا کا سوال کرو گے تو لعنت ہے، مذہب کا سوال کرو گے تو یہ برکت ہے۔ دنیا کا سوال کیا، مجھے یہ دے دیا جائے، مجھے وہ دے دیا جائے، مجھے فلانی چیز حاصل ہو جائے، تو یہ دنیا داری کے سوالات ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لعنت ہے۔ اور اگر مذہب، دین، مسائل، قرآن، حدیث، ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو اب یہ لعنت نہیں ہے، عبادت ہے۔ میرا بتانا بھی عبادت ہے، آپ کا پوچھنا بھی عبادت ہے، اور جتنے بیٹھ کر کے سنیں گے ان تمام کا سننا بھی عبادت ہے، ان تمام کا سننا بھی عبادت ہے۔ چلیے اب بات شروع کرتے ہیں فتاویٰ کی۔ ایک خاتون نے لکھ کر کے دیا، ان کی شادی سن 1984 میں ہوئی، اور اس سے پیدا ہو گئے تھے، ارے ہو گئے، ہم لوگ ہو گئے تھے، 1984 میں ہوئی، ایک بیٹا ہوا، 2 بیٹیاں ہوئی، ٹھیک ہے، 2 بیٹیاں ہوئی۔ اس کے بعد شوہر الگ ہوتا چلا گیا، اور اس نے بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آج 28 سال سے نہ ان کے پاس جا رہا ہے، نہ نان و نفقہ دے رہا ہے، نہ رہنے کے لیے گھر دے رہا ہے، نہ کسی طرح کی کفالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ یہ ہے وہ غیر مسلمہ عورت کے ساتھ ہے، اس نے آدھار کارڈ میں اپنا نام تبدیل کر لیا ہے، اور غیر مسلمہ عورت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس خاتون کا پوچھنا یہ تھا، کیا آج بھی میں اس شوہر کے نکاح میں ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 84 میں شادی ہوئی، 3 بچے ہیں، کہتے ہیں، اور 28 سال سے شوہر نے چھوڑ دیا، 1-2 سال نہیں، 28 سال سے چھوڑ دیا، اور کہتے ہیں غیر مسلمہ کے ساتھ وہ رہ رہا ہے۔ اس کا آدھار کارڈ میں بھی نام جو ہے، بولنا چاہوں بول سکتا ہوں، مجھے یاد بھی ہے، اس نے نام تبدیل کر دیا، پہلے کچھ اور نام تھا، مسلمانوں کا نام تھا، بعد میں اس نے تبدیل کر دیا، اور اسی غیر مسلمہ کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عورت اس مرد کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ عورت اس مرد کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ اب سن لیجیے جواب، اس مسئلے کا نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کفر قطعی ہو جائے، جس پر یقین ہو، یقینی کفر ہو جائے، تو دیکھو شوہر سے اگر ہو جائے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے، اور اگر بیوی سے ہو جائے تو بیوی نکاح سے نہیں نکلتی ہے۔ کلمہ کفر اگر شوہر نے بکا، معاذ اللہ، کلمہ کفر اگر شوہر کی زبان سے نکلا، جس کے کفر میں کلام نہ ہو، کوئی شبہہ نہ ہو، خدا کی خدائی کا انکار کیا، اس کی قدرت کا انکار کیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا، کلمے کا انکار کیا، کوئی بھی ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا بھی انکار کیا، انکار نہیں بھی کیا لیکن پتھر کی پوجا کی، ٹیکا لگایا، کشکا لگوایا، زنار باندھا، تو یہ سب ان کے مذہبی شعائر ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دم یقینی ہوا کرتی ہیں، بالکل یقینی۔ آدمی جان بوجھ کر کے کرے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور انجانے میں کر دے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ کو نہیں معلوم تھا تو آپ کو معلوم کرنے سے روکا کس نے تھا؟ دنیا داری کے معاملے میں آپ اتنے سمجھدار کہ جب تک 10 سے مشورہ نہ کریں، کوئی کام نہ کریں،
اور دینداری کے معاملے میں اتنے بھولے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ سب کچھ کر جائیں. تو دیکھ لیجیے مسئلہ سنیے. اگر شوہر کافر ہو جائے عورت نکاح سے آزاد ہے. شوہر اگر کافر ہو جائے عورت نکاح سے آزاد ہے. اب اگر شوہر چاہتا ہے کہ میں اسی بیوی کو رکھوں تو اس کے اوپر سب سے پہلے توبہ, پھر تجدید ایمان. تجدید ایمان کیا؟ کلمہ پڑھے. اچھا, اس سے پہلے جس گناہ کو کیا اس سے بیزارگی ظاہر کرے. اس سے پہلے جیسے اللہ کی شان میں گستاخی کی تو اس سے بیزارگی ظاہر کرے کہ میں اس سے بیزار ہوں, میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ تا حیات اپنی توبہ کو ٹوٹنے نہیں دوں گا, میں غلطی پہ تھا, میں اس بات کو قبول کرتا ہوں. کہتے ہیں اس گناہ سے بیزارگی ہوئی, توبہ, پھر اس کے بعد تجدید ایمان. تجدید ایمان کیا؟ کلمہ پڑھ کر کے پھر مسلمان ہوا. کلمہ پڑھ کر کے پھر مسلمان ہوا. پھر اگر بیوی بچے والا ہو کہتے ہیں تجدید نکاح بھی ہے. تجدید نکاح یعنی دوبارہ نکاح کرے گا, دوبارہ نکاح کرے گا. اچھا, نکاح کو بھی اتنا آسان نہ سمجھے. کیوں؟ کیونکہ بیوی آزاد ہے, کفر کرنے کی وجہ سے نکاح سے آزاد ہو گئی. تو اب اگر شوہر یہ سمجھے کہ بالکل اب میں جب چاہوں اس کو واپس لے لوں, نہیں, اب نکاح کی تجدید کے لیے اس کی رضامندی بھی ضروری ہے. عورت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ یہ بول دے کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کروں گی. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بول دے کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کروں گی. اگر وہ یہ بولتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کروں گی تو آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کے ساتھ نکاح کرے. آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس عورت سے کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے. ہاں, اگر دونوں کی رضامندی ہے کہ ٹھیک ہے دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اچھا, دوبارہ جب نکاح ہوگا ظاہر سی بات ہے گواہان کی موجودگی میں ہوگا, اور جو نکاح کے شرائط ہیں وہ تمام کے تمام شرائط اس میں پائے جائیں گے. پہلے نکاح کیا تھا 11,786 مہر ادا کر چکا تھا. اب جب دوبارہ نکاح کرے گا تو یہ نہیں بول سکتا کہ پچھلا مہر اب کام آئے گا. پچھلا مہر پچھلے نکاح کے لیے تھا اور اب کا مہر جو ہے وہ اب کے نکاح کے لیے ہوگا. دوبارہ اس کو مہر طے کرنا پڑے گا, دوبارہ اسے مہر طے کرنا پڑے گا. تجدید نکاح تجدید مہر کے ساتھ, تجدید مہر کے ساتھ. تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی مسائل ہیں تو بہت زندگی میں سوچ سمجھ کر کے رہنا چاہیے. جانے انجانے میں اگر کلمہ کفر نکل گیا, جانے انجانے میں اگر کلمہ کفر نکل گیا, بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں تو اپنی ضد میں ہوں اور اس وقت اگر فرشتہ بھی آ جائے تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا, یہ کفر ہے. بات سن لو, آپ کو اندازہ ہے فرشتہ کتنا طاقتور ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ سرکار کے چچا نے کہا تھا کہ میں ایک مدد دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں دیکھ سکتے, وہ اللہ نے آپ کی نگاہوں میں وہ قوت نہیں رکھی ہے کہ آپ دیکھ سکیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے بھی آیا کرتے تھے, لیکن فرشتے کی شکل میں نہیں آیا کرتے تھے, صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے, اور وہ بھی سب سے خوبصورت صحابی حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے, تاکہ لوگ بھاگے نہیں, ان کے ذہنوں میں وحشت نہ طاری ہو بلکہ محبت طاری ہو کہ صحابی کی شکل میں آئے تو انسان کی شکل میں انسانوں کے درمیان میں آئے, اور ان صحابی کی شکل میں آئے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے, جن کو صحابہ دیکھا کرتے تھے اور انچاہی نگاہ پڑ جاتی تھی تو ایک محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی تھی حضرت دحیہ کلبی کو دیکھ کر کے. ان کی شکل میں آیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو آپ یہ جو بول دیتے کہ اس وقت کوئی بھی آ جائے, حضرت اسرائیل بھی آ جائیں, حضرت میکائیل بھی آ جائیں, ارے آپ کو اندازہ یہ کتنے بڑے بڑے فرشتوں کا نام ہے, یہ کتنے بڑے بڑے فرشتوں کا نام ہے. بعض لوگ کفری الفاظ یوں بھی بول دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہ بھی جائے تو میں نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر کے دوں گا, یہ کلمہ کفر ہے. میں یہ ساری چیزیں اس لیے بول دے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے اس طرح کے کلمے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, یہ بھی اوپر والا جانے, اللہ کے لیے سب کا متعین کرنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے, بلکہ کفر ہے. اللہ جگہ سے پاک ہے, جگہ جو ہوتی ہے وہ فانی ہوا کرتی ہے, اور اللہ ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. آج سے
4-5 سال پہلے یہ آپ کی مسجد غوث اعظم تھی نہیں تھی. اس زمین کو خریدا گیا, خریدی گئی جب زمین تو اس پہ عمارت تھی نہیں تھی, اور پھر اس پر عمارت بنائی گئی. اب یہ بتائیے کہ 100 سال کے بعد کیا یہی عمارت رہے گی؟ تو مقام اپنی چیزوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے, جگہ اپنی چیزوں کو تبدیل کیا کرتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تبدیلی آیا کرتی ہے, اور اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. جو شے تبدیلی قبول کرتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہا کرتی, اور جو ہمیشہ رہا کرتی ہے وہ تبدیلی قبول نہیں کرتی. آپ پیدا ہوئے, دودھ پیتے ہوئے بچے تھے, احساس بھی نہ تھا کہ ہم کس کا دودھ پی رہے ہیں, کبھی بکری کا, کبھی گائے کا, کبھی بھینس کا, کبھی انسان کا, جس کا چاہا اس کا دودھ پیا. پیدا ہوئے تو بچے تھے, پھر آپ میں تبدیلی آئی, آپ اٹھ کر کے دوڑنے لگے, بچپن آ گیا, کھیلنے لگے. پھر تھوڑی تبدیلی آئی, جوان بن گئے. پھر تھوڑی تبدیلی آئی, سر کے سارے بال پک گئے, آنکھوں کی روشنی جاتی رہی, دانتوں کی قوت بھی جاتی رہی. جو اللہ نے دیا تھا واپس لینا شروع کیا. اللہ نے دھیرے دھیرے دیا تھا, اللہ نے دھیرے دھیرے واپس لینا شروع فرما دیا. اب کیا ہوا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا میں آنکھ بند کر کے آئے تھے اور آنکھ بند کر کے چلے جائیں گے. تو تبدیلی آئے گی نہیں آئی؟ تبدیلی آئے گی نہیں؟ پہلے بچپنا, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, پھر انتقال, تبدیلی آئی. تو جو جس شے میں تبدیلی ہوا کرتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہا کرتی. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس لیے وہ تبدیلی کو قبول نہیں فرماتا. کہتے ہیں کہ فلانی جگہ اوپر والا جانے, آپ کو اندازہ ہے رب کو ایسے کہا جائے گا کہ اوپر ہے نیچے ہے؟ اپنی شان کے لائق جہاں ہے وہاں ہے, اپنی شان کے لائق. ثم استوى على العرش, قرآن پاک نے ارشاد فرمایا, رب نے استوا فرمایا عرش کے اوپر. اس کا مطلب یہ تھوڑے نہیں کہ عرش کے اوپر کرسی لگائی گئی, کرسی کے اوپر اللہ رب العزت بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی شان کے لائق استوا فرمایا ہوا ہے. اس کی قدرت کہاں نہیں ہے, اس کی قدرت کہاں نہیں ہے. فرماتے ہیں اسی لیے یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے, یہاں ہے وہاں ہے, یہ سارے کفریہ کلمے ہیں. اور جانے میں بھی نکل گئے تب بھی نکاح سے بیوی باہر ہو جائے گی, اور انجانے میں نکل گئی, انجانے میں جملے نکل گئے تب بھی نکاح سے باہر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ معاملہ رہا کہ آدمی کی زبان سے اگر کلمہ کفر نکل جائے تو بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے. لیکن یہی معاملہ, اچھا اس کے لیے حکم کیا ہے؟ جس کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے کہاں اس کو بتایا جائے گا؟ نہیں مانا تو اگر سلطنت اسلامیہ ہوگی, ابھی تو ہندوستان میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے, جس کے منہ میں جو آ رہا پک رہا ہے پکنے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ نے ایک دن یوم حساب کا بنایا ہے, ایک دن یوم حساب کا بنایا ہے. اور یاد رکھو اللہ رسی کو ڈھیلی فرماتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر فوراً فیصلہ ہونے لگے تو انسان بہت خسارے میں پڑ جائے گا, انسان بہت خسارے میں پڑ جائے گا. اس لیے اسے ڈھیل دیتا ہے. سوچو, سمجھو, غور کرو, آج نہیں تو کل تمہاری عقل میں بات آ جائے گی, آج نہیں تو کل تمہاری عقل میں یہ بات آ جائے گی. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی عقل میں کب بات آئے گی. اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے کہ اس کی عقل میں کب بات آئے گی. اس لیے وہ ڈھیل دیتا ہے, جلدی فیصلے نہیں فرماتا, ورنہ دنیا میں انسان کا رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی, ایک وقت آپ کا دودھ والا جو گھر پہ دودھ, اب تو پیکٹ کا سب چل رہا ہے, لیکن ایک زمانے میں دودھ والا گھر پہ دودھ لے کے آتا تھا, ایک دن نہیں آیا, پارا چڑھ گیا کہ آج کیوں نہیں لایا, پارا چڑھ گیا کہ آج کیوں نہیں لایا, اور دوسرے دن آیا تو پورے برس گئے. سوچو اگر میرا رب ہی ایسے ہی فیصلے فرمانے لگے تو دنیا میں کون ہے جو اس کے غضب سے بچ پائے, اس کے غضب سے بچ پائے. کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھے تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے, کہ ابھی ظہر کی گئی, کبھی عصر کی گئی, کتنی نمازیں چھوٹی. کبھی رمضان کا ایک آدھ روزہ بھی چھوٹ گیا, کبھی رمضان شریف کا روزہ بھی چھوٹ گیا. کتنے ایسے صاحب نصاب ہیں جو حج بھی نہیں کیا کرتے اور اس بھرم میں زندگی گزارتے ہیں کہ جب اپنے بیٹا بیٹی سب کی شادی کر لیں گے, جب سب سے فارغ ہو جائیں گے تب حج کے لیے جائیں گے. غلط ہے, یہ غلط ہے. اللہ رب العزت نے جب آپ کو صاحب نصاب بنا دیا,
آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنے پیسے بچیں کہ آپ حج پہ جا کر کے واپس آ جائیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. اب یہ انتظار کرنا کہ ہم اپنی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تب ہم حج کے لیے جائیں گے، کہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے. بھائی جب تک بچے جوان ہوں گے تب تک آپ حیات میں رہیں گے، اس کی کوئی ضمانت ہے؟ آپ کی سانس کب تک چلے گی؟ کون ہے جو جاننے والا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. تو جو فریضہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم پر عائد کرے فوراً ادا کر لینا چاہیے، فوراً ادا کر لینا چاہیے، اور اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے بہتر کرنے والا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. ایک بات بتاؤ، مثال کے طور پر اس شہر میں آپ رہتے ہیں، بہتوں کے اوپر حج فرض ہے، بہتوں کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے. چلو میں ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. مغیث رضا نہیں، ایک مثال ہے، میں کہتا ہوں ان کے اوپر حج فرض ہے، مثال. اب یہ فیصلہ کریں، نہیں ابھی شادی ہوگی، ابھی بچے ہوں گے، ابھی بڑے ہوں گے، میں ان کی شادیاں کر دوں گا تب جاؤں گا، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. بتاؤ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پہلی چیز تو یاد رکھو، کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کی رضا پر ہم کو راضی رہنا چاہیے، یہ بات یاد رکھو. اور حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کی رضا میں ہمیں راضی رہنا. بہت ساری کائنات کی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے وہی فیصلہ بہتر تھا جو میرے رب نے فرمایا، وہی فیصلہ بہتر تھا. جوانی میں اللہ نے حج کو فرض فرمایا، تو بتاؤ اس سے بہتر وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جوانی میں اللہ نے حج کو فرض فرمایا، دنیا کا مال بھی دیا، تمہیں زیادہ راہ بھی دیا، جانے آنے کی سہولت بھی عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں آنے کی سعادت بھی عطا فرمائی. تو بتاؤ اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بوڑھا بیچارہ پریشان رہے گا، بوڑھا بیچارہ پریشان رہے گا، لیکن جوان کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. طواف زیارت، حج میں جو طواف ہوتا ہے اس کو طواف زیارت بولتے ہیں، طواف فرض ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. یہ بتاؤ اس میں کتنی بھیڑ ہوا کرتی ہے؟ اس میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے بھائی. ابھی تو 2 سال سے لاک ڈاؤن کا حساب ہے وہ چھوڑ دو، لیکن کم سے کم 30 سے 40 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے کہ نہیں جاتے؟ گورنمنٹ کے حکومت کے تعداد کے اعتبار سے کم 30 سے 4 لوگ جاتے ہیں. یہ بتاؤ مطاف میں کتنی جگہ ہے جہاں پر طواف کیا جاتا ہے؟ کتنی جگہ ہے؟ بمشکل تمام 50,000 1 لاکھ لوگ ہی وہاں پہ طواف کر پائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں. باقی 40 لاکھ کہاں جائیں گے؟ 50,000 1 لاکھ لوگ مثال کے طور پر، 1 لاکھ لوگ ابھی آنا اتنا آسان نہیں ہے، 1 لاکھ لوگ کا بھی وہاں پہ ایک ساتھ طواف کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ طواف زیارت کا پہلا دن جو ہوا کرتا ہے کتنی شدت کا ہوا کرتا ہے، کتنے شدت کا ہوتا ہے. وہ طواف جو عام طور پر انسان 7 چکر خانے کعبہ کے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں لگا لیا کرتا ہے، وہاں اگر طواف زیارت کے لیے جائے گا اور اسی دن جائے گا، پہلے ہی دن جائے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 1-2 گھنٹہ نہیں، اس کو کئی گھنٹہ لگ جائے گا. اس کو 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، آدھا دن بھی لگ سکتا ہے. اللہ کی پوری مخلوق وہاں پر جمع رہا کرتی ہے، اللہ کی پوری مخلوق وہاں پہ جمع رہتی ہے. اب یہ بتاؤ اللہ نے اگر جوانی میں حج فرض فرمایا تو بتاؤ جوان جو ہے وہ برداشت کرے گا نہیں کرے گا؟ جوان جو ہے وہ برداشت کرے گا کہ نہیں؟ اور سوچ کر کے دیکھو، اسی طواف کے بہانے میرا رب اپنے گھر کا تمہیں قرب عطا فرما رہا ہے. اسی طواف کے بہانے میرا رب کہ تم طواف کے بہانے سے آؤ گے، میری رحمتیں جو میرے کعبے کے اوپر میرے گھر کے اوپر نازل ہو رہی ہے، تم ان رحمتوں میں نہاتے رہو گے. تمہارے اعتبار سے یہ پریشانیاں ہوگی، لیکن میرے اعتبار سے یہ رحمتوں کا نزول ہوگا، میرے اعتبار سے یہ رحمتوں کا نزول ہوگا. ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے. ایک جوان ہوگا تبھی تو 5 گھنٹے کھڑے ہونے کی قوت رکھے گا. ایک بوڑھا بیچارہ کیا کرے گا؟ ایک بوڑھا بیچارہ جو 0.5 کلومیٹر نہ چل سکتا ہو، 1 کلومیٹر اس کے لیے چلنا مشکل ہے.
یار آج تو جوانوں کا بھی چلنا مشکل ہے، 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رکھ دو تو بے ہوشی تاری ہونے لگتی ہے. تو اب وہاں کے بارے میں تم سوچ کر کے دیکھو وہاں کا عالم کیا ہوگا. چلو میرے رب نے تمہیں اپنی بارگاہ میں 5 گھنٹے کھڑا رکھا. چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے سوجن بھی آ گئی پاؤں میں، سوجن بھی آ گئی ہے نا، پاؤں درد بھی کرنے لگے. اللہ اکبر، تمہیں لگے گا اس طواف نے بہت تھکا دیا، لیکن سوچ کے دیکھو تمہارے کھڑے رہنے نے تمہارے پاؤں کو بوجھل بنا دیا. یا اللہ نے اتنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائی، اتنی رحمتیں نازل فرمائی کہ اگر تمہارا پاؤں کٹ بھی جاتا تو اتنی رحمتیں تم حاصل نہیں کر پاتے، اتنی رحمتیں تم حاصل نہیں کر پاتے. تو بتاؤ جوانی میں اللہ نے حج کو فرض کر کے احسان فرمایا یا تکلیف میں ڈالا؟ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا. یہ تو بندہ ہے جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے. نہیں، جب سب کی شادی ہو جائے گی تبھی جاؤں گا، تب تک پتہ نہیں وہ رہ بھی پائے گا کہ نہیں رہ پائے گا. رہا بھی تو جانے کے لائق رہے گا کہ نہیں رہے گا، اور اگر جانے کے لائق رہا بھی تو پتہ نہیں مال رہے گا یا نہیں رہے گا. کتنی ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی ہیں. اس لیے اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. چلیے دوسرا فتویٰ، ابھی تو ایک کی بھی بات ہوئی، دوسرا فتویٰ نہیں بھی اس کی ایک شک اور پہ باقی رہ گئی. عورت کی زبان سے اگر کلمہ کفر نکلے، عورت کی زبان سے اگر کلمہ کفر نکلے تو وہ نکاح سے باہر نہیں ہوتی ہے. ہاں، قربت نہیں کر سکتی، وہ نکاح سے باہر نہیں ہوگی. اسے مجبور کیا جائے گا کہ تم دائرہ اسلام میں واپس آؤ. اسے مجبور کیا جائے گا کہ تم دائرہ اسلام میں واپس آؤ. اور پھر اگر وہ دائرہ اسلام میں واپس آتی ہے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی، نئے مہر کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوبارہ نکاح کرنا، گواہان کا منتخب کرنا، مہر کا دینا، یہ ایک طرح سے سزا ہے. تو سزا کون اٹھاتا ہے؟ جو مرد ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے. دنیا میں آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ جتنی اچھائی ہے، جتنی آرام کی چیزیں وہ شوہر کر لیتا ہے، اور جتنی تکلیف کی چیزیں ہیں وہ بیوی کیا کرتی ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں جتنی تکلیف کی چیزیں ہیں وہ شوہر کرتا ہے. ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جتنی تکلیف کی چیزیں ہیں وہ شوہر کرتا ہے، اور جتنی آسان چیزیں ہیں وہ بیوی کیا کرتی ہے. کوئی سامان، سلنڈر ہے آپ لے کر کے جا رہے ہیں، وہ نہیں اٹھا سکتی. مثال کے طور پر میں معاشرے کو بہت قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے گھروں کی، اپنے گھر کی میں مثال دیتا ہوں. اگر میری گھر والی سلنڈر نہیں اٹھا سکتی تو میں اسے ڈانٹ نہیں سکتا ہوں کہ اٹھا کے لے کے جاؤ، نہیں ڈانٹ سکتا. میں اسے مار نہیں سکتا ہوں، میں اسے گالی گلوچ نہیں کر سکتا ہوں، میں اسے زجر و توبیخ نہیں کر سکتا. نہیں اٹھا سکتے تو نہیں اٹھا سکتے، اس کو فرض نہیں اٹھانا. یہ میرا فریضہ ہے کہ میں پیسے دوں، میں کارڈ میں لکھواؤں، میں دکان پر جاؤں، میں لے کر کے آؤں، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی میں لگاؤں، یہاں تک کہ میں لگاؤں. یہ شوہر کا فریضہ ہے، یہ شوہر کا فریضہ ہے. اچھا، اس موقع پہ ایک بات اور بھی سن لیجیے. اب میں جو محسوس کرتا ہوں، معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. یہاں آپ لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے مجھے بھی 18 سال گزر گیا، 19واں سال میرا بھی چل رہا ہے. میں نے اپنے اور پہلے میں بہت تبدیلی محسوس کی ہے. تبدیلی جو سب سے بڑی میں نے محسوس کی ہے وہ یہ کہ آدمی کا جو ظلم ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. آدمی جو بیوی پر ظلم کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر، وہ تو میں کھلے عام بولتا ہوں. لیکن ایک بہت درد کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ لڑکیاں بھی بد زبان ہوتی جا رہی ہیں، عورتیں بھی بد زبان اور زبان دراز ہوتی جا رہی ہیں. ہر چیز میں مطالبہ، ہر چیز میں مطالبہ، ہر چیز میں ایک ڈیمانڈ. اس کو ایسے کرو، ایسے کرو، یہاں گھر رہو، وہاں رکھو، یہ کرو، وہ کرو. نہیں، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. مانتا ہوں کہ یہ شوہر کا حق ہے، اور کچھ شوہر ایسے بھی ہیں جو واقعی حق ادا نہیں کر رہے، جو حق ادا نہیں کر رہے. لیکن کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں جو بہت زبان دراز ہیں. عورتیں بھی ہیں کچھ ایسی ہیں بہت زبان دراز ہیں. آپ نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہی جنت ہے؟ آپ نے دنیا کو یہی سمجھ رکھا ہے یہی جنت ہے؟ ساری خواہشیں، آرزویں، تمنائیں سب یہی پہ پورا کرنا ہے؟ بھائی اگر یہی پہ ساری چیزیں پوری ہونی ہوتی تو اللہ نے بلا وجہ جنت پیدا فرما دیا. اس کا ہر کام حکمت سے خالی ہے نہیں، اس نے جنت کو کیوں پیدا فرمایا؟
جب ساری خواہشیں دنیا میں ہی پوری کرنی تھی تو جنت کو بھی اس نے پیدا فرمایا، اور جنت کو پیدا فرمانے کے بعد دنیا کے بارے میں میرے رب نے فرمایا دھوکہ ہے، یہاں پہ خواہشیں پوری مت کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، یہاں پہ خواہشیں پوری نہیں کرنا، یہاں پہ ضرورتیں پوری کرنا۔ 2 روٹی سے پیٹ بھر جائے تو بغل والی بلڈنگ والے کو دیکھ کر کے رات بھر نیند اڑا لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ حسد ہے۔ تمہاری ضرورت اگر کرائے کے مکان میں بھی پوری ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے سر پہ صاحبان کو سلامت رکھا، اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں کو ہنستے ہنستے تو برداشت کر لو گے، ہنستے ہنستے برداشت کر لو گے۔ تو یہ بات میں محسوس کرتا ہوں کہ اب عورتوں میں بھی زبان درازی بہت ہوتی جا رہی ہے، اپنے عورتوں کو پڑھاؤ۔ میں بہت دل کی گہرائیوں سے بول رہا ہوں، اپنی عورتوں کو سمجھاؤ اسلام کیا ہے، آواز ہمیشہ پست رہنی چاہیے۔ دنیا آزمائش کی تو جگہ ہے، دنیا آزمائش کی تو جگہ ہے، ہاں کسی کو ظلم کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عورتوں کو بھی بہت زیادہ بک بک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بہت زیادہ۔ اگر ان کی ضرورتوں کو شوہر پورا کر رہا ہے تو ایسے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ بھی لے آؤ، فلانے کو بلا لو، یہ ساری چیزیں کر کے اس کو مشقت میں مت ڈالو۔ کتنے دن تم دنیا میں زندہ رہو گے بھائی، تم کتنے دن دنیا میں زندہ رہو گے؟ تو یہ بات ہونی چاہیے کہ مرد بھی عورت پر ظلم نہ کرے اور عورت بھی زبان درازی نہ کرے۔ عورت کی زبان درازی بہت مشہور ہے، حدیث پاک ہے، ایک مشکات میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بڑی بڑی ساری کتابوں میں بھی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان کون ہے؟ کہا جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان لفظ عام ہے، یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ دراصل 1400 سال پہلے ہی پیغمبر کی نگاہ میں دیکھ لیا تھا، 1400 سال پہلے ہی پیغمبر کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ جو زمانہ آنے والا ہے اس زمانے میں عورتوں کی زبان چلے گی، عورتوں کی زبان چلے گی، اور جب عورتوں کی زبان چلے گی تو مرد کا بھی ہاتھ اٹھے گا، مرد کا بھی ہاتھ اٹھے گا۔ اس معاملے میں دونوں غلط ہوں گے، اس معاملے میں ایک نہیں۔ بھائی شوہر بہت آرام سے بولتا ہے، ارے یہ بولی تبھی تو مارا، یا سامنے والا غلطی کرے گا تو تم بھی وہی غلطی کرو گے، سامنے والا شراب پیے گا تم بھی شراب پیو گے، اس نے غلطی کی تو تم بھی وہی غلطی کرو گے۔ تم نے اٹھایا مارا، تھپڑ مار دیا اٹھا کر کے، مار پیٹ کے برابر کر دیا، اور اگر ناک پہ زیادہ غصہ چڑھ گیا تو اٹھا کے 3 طلاق دے دیا آپ نے، اس نے یہ غلطی۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اکسایا، بھائی میں اکساؤں تو کیا تم کنویں میں کود جاؤ گے، عمارت کے اوپر سے بلڈنگ سے نیچے کود جاؤ گے؟ کیا اللہ نے ہم کو عقل نہیں عطا فرمائی؟ اللہ نے کیا ہم کو عقل نہیں عطا فرمائی؟ کوئی اکسائے تو کیا ہم کو بھی اس کی باتوں میں آ جانا چاہیے؟ نہیں، اگر ایسی بات تھی تو اللہ نے سب کو الگ الگ عقل کا حصہ کیوں عطا فرمایا؟ وہ اسی لیے عطا فرمایا کہ آپ اپنے اعتبار سے سوچ کے دیکھو، آپ اپنے اعتبار سے کسی کے بہکاوے میں بتاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا مسلمان کو جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، عورت اگر زبان چلانا بند کر دے، مرد ہاتھ چلانا، گالی گلوچ کرنا بند کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں 90% امن و امان خود بخود آ جائے گا۔ میں گھر میں کیوں بولتا ہوں بار بار، یہ عورتیں ہماری نسلوں کی محافظ ہیں، یہ عورتیں جو ہیں ہماری نسلوں کی محافظ ہیں۔ کھانا پکانا آئے گا تبھی تو اچھا پکائے گی، اور بچوں کی اچھی پرورش کرنا آئے گا تبھی تو اچھی پرورش کرے گی، اور تربیت اولاد پر ہماری زندگی کا انحصار ہوا کرتا ہے، تربیت اولاد پر ہماری زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ گھر میں قرآن پاک پڑھنا سکھایا جائے گا تبھی تو زندگی بھر وہ قرآن پاک پڑھے گا، مرنے کے قریب ہوگے تب بھی تمہارے سدھانے آ گئے وہ قرآن پاک ہی پڑھے گا، اور جب مر بھی جاؤ گے تو قبر پر حاضری دے کے بھی قرآن پاک پڑھے گا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے گھر میں، گھر سے ہے، اور گھر میں بھی خاص طور سے عورتوں سے۔ اچھا ایک دوسرا سنو، دوسرا فتویٰ، ابھی میرے پاس سوالات نہیں ہیں، میں خود سوال جو لکھ کر کے آیا ہوں
جو میرے سامنے سے گزرے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک خاتون آئی, انہوں نے ایک سوال نامہ داخل کیا. ان کے بھی 3 بچے تھے, ان کے بھی 3 بچے تھے. سن 2005 میں ان کے شوہر نے طلاق دی. سن 2005 میں ان کے شوہر نے, یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں خود کر کے آ رہا ہوں. اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں کہیں کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں, آپ کے شہر کی حقیقت آپ کے نگاہوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے, ہمارے شہر کے, جس شہر میں ہم سانس لیا کرتے ہیں, میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سن 2005 میں شوہر نے طلاق دی. نکاح کا ہوا تھا 99 میں ہوا تھا, 99 میں نکاح ہوا تھا. سن 2005 میں طلاق ہوئی. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا, طلاق بھی کتنی طلاق؟ 3 طلاق. دیکھو ایک بات میں ہمیشہ بولتا ہوں, عورت کو ہمیشہ ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گنہگار ہے, ایسا کوئی کرتا ہے تو گنہگار ہے. اگر عورت نہیں سمجھتی تو اس کو سمجھایا جائے, نہیں سمجھتی تو بات گفتگو بند کر دی جائے, پھر بھی نہیں سمجھتی تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے, پھر بھی نہیں سمجھتی تو اس کو اس کے مائکہ بھیج دیا جائے, اور لوگوں کے درمیان اپنے بڑوں کو بھیج کر کے اس کو سمجھایا جائے. پھر بھی نہ سمجھے تو کہتے ہیں کہ جب کوئی صورت نہ رہ جائے تو 1 طلاق دو. ناک کا مسئلہ مت بناؤ, یہ شریعت کا مسئلہ ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ 1 طلاق دو تاکہ تمہارے لیے بھی راستے کھلے رہیں اور اس کے لیے بھی راستے کھلے رہیں. 1 طلاق دو گے تو ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو جائے, اور 1 طلاق دینے کے بعد عدت گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ فرماتے ہیں کہ اس کی عدت کتنی ہوگی؟ کہتے ہیں 3 حیض. بھائی کم سے کم 3 مہینے تو گزرے گی, کم سے کم 3 مہینے تو گزرے گی. اوپر نیچے ہوتا ہے, کسی کے زیادہ بھی ہوتا ہے, کسی کم بھی ہوتا ہے, تو لیکن کم سے کم اسے ایک 50 دن کے مہلت تو ملے گی سوچنے سمجھنے کی. بہت ممکن ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے اور وہ تم سے معافی مانگ لے. اگر معافی مانگ لے تو رجوع کر لو, معافی مانگ لے تو رجوع کر لو. عدت کے اندر رجوع کرو گے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, نئے مہر کے رکھنے کی ضرورت نہیں, رجوع کرو گے. الحمدللہ. رجوع کا طریقہ کیا؟ 2 گواہوں کو بیٹھایا, کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے نکاح میں واپس دیا. یہ ایک بہتر ہے. اگر ایسا نہیں بھی کر سکا, بیوی کو بلا لیا, گھر میں رکھ لیا, گفتگو شروع ہو گئی, جو بیوی کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہونے لگے. کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک رجوع ہے, یہ بھی رجوع کا طریقہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو 1 طلاق دینے کے بعد 50 دن کی مہلت ملی کہ نہیں ملی. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی غلطی کی بنیاد پہ طلاق دے دے, اپنی غلطی کی بنیاد پہ طلاق دے دے. تو جب 1 دے گا تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی 50 دن کی مہلت ملی کہ نہیں ملی. یاد رکھو مسلمانوں, تمہارے مذہب سے بہتر مذہب اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. تمہارے مذہب سے بہتر مذہب اللہ نے پیدا ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے, منتخب مذہب ہے, تو وہ مذہب اسلام ہے, وہ مذہب اسلام ہے. چلو, تو کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاق ایسے دی جاتی ہے کہ اگر پھر بھی نہیں سمجھی تو ایک عدت جب ختم ہونے کے قریب ہو تو دوسری طلاق دے, پھر عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو پھر تیسری طلاق. مطلب کتنے دنوں کا موقع ملا؟ سینکڑوں دن کا موقع ملا, تب جا کر کے یہ 3 ہوا کرتی ہے. اب اچھا, میں جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا وہ یہ, سن 2005 میں طلاق ہوئی, سن 2005 میں طلاق ہوئی. اس نے 3 طلاق دے دی جیسے ہم اور آپ عام طور پہ دیتے ہیں. مسلمانوں, یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہو آپ بہت بڑی غلطی. میں آپ سے بہت عاجزانہ طور پہ بول رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں بیٹھے وہ بھی پرہیز کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی تعلیم دیں, سمجھائیں. ایسا نہ کرو, دنیا کی نظر میں بھی تم گر جاؤ گے اور دنیاوی مصیبت میں بھی تم گرفتار ہو جاؤ گے, اور شریعت کے قانون کے اعتبار سے بھی تم مجرم ٹھہرو گے. 1 ساتھ 3 طلاق دینا یہ ناجائز ہے. 1 ساتھ 3 طلاق دینا یہ الگ بات ہے کہ 3 طلاق ہو جائے گی, لیکن ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاق دینا ناجائز ہے. اب سنو, اس نے 3 طلاق دی تو اس نے غلط کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل غلط کیا. لیکن اب غلط کرنے کے بعد عام طور پہ انسان کو پچھتاوا ہوگا. اب کیا کریں؟ جب تک غصہ چڑھا ہوا تھا تب تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اور جب انسان کا غصہ نیچے اترا, جب دماغ ٹھنڈا ہوا
تو تب اس کو احساس ہوا کہ میرے 3 بچے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اب وہ راستے تلاش کرنے لگتا ہے، حضرت کوئی تو راستہ نکال کے دیجئے، حضرت کوئی تو صورت ہوگی، کچھ تو نکال کے. ارے بھائی تم نے چھوڑا ہی کہاں سے نکال کے دیں گے؟ شریعت نے تمہارے لیے اتنے راستے کھول کر کے رکھے تھے کہ پہلے الگ کرتے، بستر الگ کرتے، اس کو اس کا مائکہ بھیج دیتے، کوئی صورت نہ رہتی تو ایک طلاق دیتے. تمہارے لیے کتنی صورتیں شریعت نے نکال کے رکھی تھی، لیکن تم نے ایک بھی سنا؟ تم نے ایک بھی دوسروں کے لیے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. سارے راستے بند کر کے بولتے ہیں حضرت کوئی راستہ نکال کر کے دو. یاد رکھو شریعت میں 3 طلاق کے بعد بھی اگر کوئی راستہ نکال کر کے دیتا ہے تو وہ زنا کے دروازے کھولتا ہے، ان گناہوں کے دروازے کھولتا ہے. 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ ناجائز ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی. اب وہ صاحب بھی گھومنے لگے پورے بنگلور میں. ان کو کہیں جگہ نہیں ملی کہ کوئی یہ کہتے کہ ہاں تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو. اہل حدیث وہ فرقہ ہے جو حرام کو بھی حلال بنا کے پیش کرتا ہے. اہل حدیث وہ فرقہ ہے جو حرام کو بھی حلال بنا کر کے پیش کرتا ہے. اس کے نزدیک یہ ہے کہ 3 طلاق نہیں ہوتی، 1 طلاق. یاد رکھو یہ حرام ہے. 3 طلاق کے بعد بھی اگر کوئی اپنی زوجہ کو رکھتا ہے تو وہ ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے دونوں کے دونوں اجنبیہ ہیں. اگر دیکھتا ہے، قریب جاتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بیوی کے معاملات کرتا ہے، یہ سارے کے سارے حرام کاموں کا مجموعہ ہے. یہاں تک کہ نسلیں بھی اگر پیدا ہو جائے تو ان کے لیے بھی بہت معاملہ سخت ہو جائے گا. سن 2005 میں انہوں نے طلاق دینے کے بعد جب پورے کرناٹکا میں ان کو کہیں سے فتویٰ نہ ملا تو اہل حدیث سے فتویٰ لیا. انہوں نے کہا 1 طلاق کر دیا، اب ملا دو. سن 2005 سے لے کر کے سن 2019 تک پھر ساتھ میں رہے. بتاؤ کتنے گناہ ہوئے ہوں گے؟ یہ حرام کاموں کا مجموعہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو مسائل پورے طرح سے معلوم ہو یہ کتنے حرام کاموں کا مجموعہ ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ پھر طلاق ہو گئی. تو اگر پہلی والی طلاق مان لیے ہوتے تو یہ جو تم پچھلے 15 سال سے گناہ 14 سال تک تم نے جو گناہ کیا وہ تو گناہ نہیں کرتے. اور پہلی طلاق بھی اگر شریعت کے مطابق دیتے نہ تو نہ پچھلا گناہ ہوتا نہ اب کا گناہ ہوتا. سارے گناہوں سے بچ جاتے. کب بچتے؟ جبکہ تم شریعت کی محفل میں آگے بیٹھتے اور سیکھتے. ساری دنیا کمانے کا تمہیں ہنر آتا ہے، دین کمانے کا ہنر نہیں آتا. اچھا کمال یہ ہے 3 اولادیں پہلے تھیں اور سن 2020 میں ایک اور بچی پیدا ہوئی. بتاؤ کتنے گناہوں کا مجموعہ ہوا. اب پھر 3 طلاق ہو گئی. اب پھر دونوں ساتھ میں نہیں. اب عورت کا مطالبہ کیا ہے؟ مجھے رہنے کے لیے گھر دیا جائے اور میرے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا کے دیا جائے جس میں سے کم 40-50 ہزار روپے کا کرایہ آئے. شریعت چھوڑ کے چلو گے نا تو یہی سارے گناہ جنم لیں گے. شریعت چھوڑ کے چلو گے تو یہی سارے. پہلے شوہر نے گناہ کیا اور اب بیوی گناہ کر رہی ہے. جو فیصلہ سن 2005 میں ہو جانا چاہیے تھا کہ میاں بیوی زوجین نہیں ہیں، وہ کب ہو رہا ہے؟ سن 2022 میں ہو رہا ہے. وہ سن 2022 میں اور سن 2019 سے بھی الگ ہے. سن 2019 سے الگ بھی ہیں. اور فیصلہ کب ہو رہا ہے؟ سن 2022 میں. مسلمانوں شریعت کا یہ مذاق اڑانا ہوا. نہ وہ شوہر کا حق تھا اور نہ ہی یہ بیوی کا حق ہے. اگر طلاق ہو جائے تو شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ زندگی بھر کے لیے وہ عورت کو مکان فراہم کرے. نہیں، جب تک نکاح میں ہے اس وقت تک شوہر کو گھر فراہم کرنے کا حق ہے. اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ گھر کو فراہم کرے. اب میں نے یہ بتایا کہ بلا وجہ طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر بلا وجہ طلاق دے رہا ہے تو یقیناً گنہگار ہے. اگر طلاق ہو گئی کسی وجہ سے تو عورت کا گھر کا مطالبہ کرنا یہ بھی غلط ہو جائے گا.
اور ایسا ذریعہ بنا کر کے دینا کہ اس سے اس کو پوری زندگی آتا رہے. کہتے ہیں یہ بھی غلط ہو جائے گا. یہ سارے غلط کام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے. شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے. مسلمانوں آج پورے ہندوستان میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو اب ہم دین نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ اب نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ کم سے کم ہمیں غیروں سے سیکھنا چاہیے کہ وہ غلط بات پھیلانے میں اتنی محنت کرتے ہیں، کیا ہم صحیح بات سیکھنے میں تھوڑی محنت نہیں کر سکتے؟ آپ سوچ کر کے دیکھو. ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہ جو حجاب ہے، یہ طلاق ثلاثہ ہے، یہ جو چچندر بازی ہوتی ہے نا یہاں پہ، میں بہت دل جلا ہوں اس معاملے میں. اس معاملے میں بہت مجھے قلب ہے، درد ہے. یہ جو ڈھکوسلے بازی ہوتی ہے نا، اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مذہب میرا رب کا ہے، میرا رب اس کی حفاظت فرما لے گا. آپ کو اپنے دماغ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جاہلوں کے ڈیبیٹ دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جاہلوں کی محفل میں بیٹھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جاہلوں نے دنیا کو اور تباہ کر رکھا ہے. فرماتے ہیں اپنے مذہب کے صرف پابند بنو. اپنے مذہب کے صرف پابند بنو. اگر اپنے مذہب کے پابند بنو گے تو اللہ تمہیں سکون بھی عطا فرمائے گا، اور ان کی وجہ سے جو آپ کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا. نہ دیکھو گے نہ دل میں درد ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اپنے مذہب کے پابند رہو گے تو کہتے ہیں اگر چمگادڑ کی آنکھ دن میں نہ دیکھے تو اس میں سورج کا کوئی قصور ہوتا ہے. مذہب اسلام یقیناً سورج کی طرح ہے. ان چمگادڑوں کی آنکھیں نہ دیکھیں، نہ سمجھ پائیں تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہم مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. میرا رب جو ہے وہ محافظ مذہب ہے، وہ حفاظت فرما لے گا. آج ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم مذہب کے پابند بنیں. ہم مذہب کے پابند بنیں. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا اور مذہب کی بھی حفاظت فرمائے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھی ایسی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور کچھ سوالات وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں. زکوٰۃ کتنے پر واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. اگر سونا اتنا نہ ہو تو اتنی چاندی بھی کیا ہے، تھوڑا پورا 4 یا 3 تولہ ہے. یہ کیا ہے؟ چلیے میں پورا سوال پڑھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ پوچھنا یہی چاہتے ہوں گے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، ہے نا، 1-2 تولہ ہی ہو، اور اس کے پاس تھوڑی سی چاندی بھی ہو، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ شریعت میں 2 ہی نصاب بتائے گئے، یا تو چاندی کا نصاب ہو یا سونے کا نصاب ہو، ہے نا. دونوں میں سے کوئی بھی ایک نصاب پورا ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب سن لیجئے اس مسئلے کو. اگر کسی کے پاس 2 ہی تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی یا 100 گرام 2-3 گرام ہی چاندی ہو، تو یہ بتائیے 2 تولے سونے کی قیمت کتنی ہوگی؟ اگر آج 45 کا بھی حساب رکھا جائے، 40-45 کا بھی، تو یہ 80-90 ہو گیا، 80-90 ہزار ہو گئے. اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہوگی؟ 35 سے 40 ہزار کے بیچ میں، ہے کہ نہیں؟ تو اب ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. آپ یہی سوچیں گے کہ 7.5 تولہ سونا تو ہوا نہیں، ہمارے پاس 2 ہی تولہ تھا، 1 ہی تولہ تھا، یا 3 ہی تولہ تھا، جتنا بھی آپ کے پاس ہے. تو آپ یہی نہ سوچیں گے کہ ابھی تو ہمارے پاس 7.5 تولہ ہوا نہیں، تو زکوٰۃ کیسے؟ تو یہی ہے کہ زکوٰۃ میں دونوں نصاب میں سے کوئی ایک نصاب پورا ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. کہتے ہیں سونے کا نصاب تو پورا نہیں ہوا، چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے 35 سے 40 ہزار کے بیچ میں مل سکتی ہے. لہذا ایسے شخص کے پاس
جس کے پاس 2 تولے سونا ہو اور تھوڑی بھی اگر چاندی ہو تو چاندی کا نصاب پورا ہوگا تو اس اعتبار سے اس کی زکات نکالی جائے گی۔ مرد کو ہیرے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اور اس کی زکات کا کیا حکم ہے؟ ہاں اگر چاندی میں جڑا ہو ہیرا، چاندی میں اگر ہیرا جڑا ہو، ایک ہی نگ والی ہو، تو وہ اس کے لیے جائز ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کیا اس کی زکات کا حکم ہوگا؟ زکات جو واجب ہوتی ہے وہ سونے، چاندی اور مال تجارت پر، زکات کا وجوب جو ہوتا ہے سونا، چاندی اور مال تجارت پر، اور یہ جو ہیرے وغیرہ ہے، موتی ہے، اس پہ زکات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی تجارت کے لیے اس کو خرید لے اور کئی رکھے تو فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی زکات ہوگی۔ اگر اکا دکا رکھ لیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر تجارت کی غرض سے رکھے تو کہتے ہیں اس کے اوپر بھی زکات ہوگی، کیونکہ اب وہ مال تجارت ہو گیا۔ کافر نے مسلمان سے 1 لاکھ روپیہ ادھار مانگا اور 4 مہینے بعد دینے کو کہا کہ 1,20,000 دوں گا، تو کیا اس کافر سے یہ زیادہ لینا جائز ہوگا؟ سود جو ہے نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ یہ جو صورت لکھی ہوئی ہے عام طور پر ہوتی نہیں ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے تو میں یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے وہ خوشی سے دے رہا ہے، اگر آپ نے شرط نہیں رکھی ہے، اگر آپ نے یہ شرط نہیں رکھی ہے، وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، خود سے ہی اس نے طے کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، اور 4 مہینے کے بعد 1,20,000 روپے دے رہا ہے، تو یہ تو جائز ہوگا۔ لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ بھائی کسی کو پیسے کاٹتے ہیں، یہاں تو پیسوں کے لیے لوٹ مار پڑی رہتی ہے، تو پیسہ کسی کو کاٹتا نہیں ہے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کیا ہو رہا ہے کہ کافر اپنی مرضی سے کر کے دے رہا ہے تو وہ جائز ہوگا، لیکن عمومی طور پہ پھر سے سن لیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیا مائک میں نکاح پڑھانے سے نکاح ہو جائے گا؟ اچھا، مائک میں ہاں بلا شبہ بھائی فرض نماز کے بارے میں حکم ہے، وہ عبادت کا ایک ایسا حصہ ہے جو فرض ہے۔ اور رہی بات نکاح کی تو بلا شبہ مائک میں خطبہ پڑھنا بھی جائز ہے، دعا کرنا بھی جائز ہے، ایجاب اور قبول کرانا بھی جائز ہے۔ سب کچھ مائک میں پڑھا دیا تو بلا شبہ نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ حکم جو ہے نماز کا نہیں ہوگا، یہ حکم نماز کا نہیں ہوگا۔ نماز کا حکم الگ ہوگا اور نکاح کا حکم الگ ہوگا۔ بہرحال نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، ان کے لیے کیا جواب ہے اور ان سے تو تعلق وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی اور دلیل بھی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری اس طرح کی حدیثیں ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس کا انکار کرنے والا یقیناً بدید ہے، گمراہ ہے، اور اس سے تعلقات رکھنا ہر کس جائز نہیں ہوگا۔ ایک سڑا ہوا سیب 2 اچھے سیب کو بھی سڑا سکتا ہے، لیکن 2 اچھے سیب مل کر کے ایک سڑے ہوئے سیب کو اچھا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو۔
ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کا معاملہ نہ کرو، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ کھانے پینے کا بھی معاملہ نہ کرو، یہاں تک فرمایا اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ کرو۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کیونکہ ان کی قربت تمہارے ایمان کی بربادی کا سبب بنے گا۔ آج بھی دیکھو اپنے معاشرے میں غور سے دیکھنا، رشتہ داروں کی وجہ سے کسی جس کا ایمان خراب ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، رشتہ داری میں ہم پڑھ کر کے ہمارے اپنے ہیں، ہمارا داماد ہے، ہمارے سسر ہیں، ہمارے خالزاد بھائی ہیں، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے یہ دنیا بنا رکھی ہے ایسی کہ یہ رشتہ داریاں ہیں، یہ تعلقات ہیں، یہ خاندان ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ ہم نے بنا رکھا ہے، ورنہ ساری چیزیں اسلام سے ہیں۔ اسلام ہے تو بھائی بھائی ہے، اسلام ہے تو گھر گھر ہے، اسلام ہے تو معاشرہ معاشرہ ہے، اسلام ہے تو شہر شہر ہے۔ ساری چیزوں میں اگر رعایت کی جائے گی تو وہ اسلام کی جائے گی۔ اگر سامنے والا مسلمان ہے ہر رعایت اس کے ساتھ جائز ہے، بلکہ اپنے کھانے سے پہلے ہم اس کو کھلائیں گے، اور اگر اس دین کا دشمن ہے جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا، وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا، اس میں کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ لہذا ان سے دور رہیں، اللہ رب العزت ان کی محفلوں سے ہم کو دور رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں سوال ہے، ہاں کسی نے کسی سے کہا کہ میں نے ان کو طلاق دے دیا، میں طلاق کا پیپر بھی بھجوا دیا، اب میں اس کو نہیں رکھوں گا، تو وہ طلاق، یہ شوہر کہہ رہا ہے، شوہر بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہاں اور اب اس کو نہیں رکھوں گا اور طلاق کا پیپر بھی بھجوا دیا۔ طلاق واقع ہے۔ شوہر نے بیوی کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، میں اس کو نہیں رکھوں گا، کاغذات بھی بھجوا دیے، تو بلا شبہ طلاق واقع ہے، بلا شبہ طلاق واقع ہے، کیونکہ طلاق دینے والا شوہر ہے اور شوہر خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے۔ مجرم اپنے جرم کا اگر اقرار کر لے تو ثبوت اور گواہوں کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا، ثبوت اور گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس میں غور کر لیں کہ تحریر کیا ہے اور وہ بول کیا رہا ہے۔ اگر وہی الفاظ جو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں کی مقامی زبان کے کچھ فرق بتاؤں آپ کو جو جن سے میں گزرتا ہوں۔ دے ڈالتوں، دے روں، دیا، کتنے کا فرق ہے کہ نہیں؟ دے ڈالتوں نہیں ہوگی طلاق، نہیں ہوگی طلاق، اور دے روں یعنی دے رہا ہوں طلاق واقع ہو جائے گی۔ دے تو نہیں ہوگی، ہاں دیا تو ہو جائے گی۔ صرف ایک دیا، دو، دی، مطلب تھوڑے سے فرق سے احکام بدل جاتے ہیں، تھوڑے سے فرق سے احکام بدل جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی طلاق کا معاملہ ہو تو پہلے مشورہ کر لیں، پہلے تو دینے سے پہلے مشورہ کر لیں، اور کسی نے اپنی نااہلی کی بنیاد پر دے ہی دیا تو ان الفاظ کو یاد رکھیں اور ان الفاظ کو سامنے رکھیں کہ ان الفاظ میں طلاق دی گئی، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب آپ نے جو مسئلہ پوچھا کہ اس میں تو صریح ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں نے کاغذات بھیجوا دیے، تو نہیں رکھوں گا یہ الگ چیز ہو جائے گی، لیکن طلاق دے دیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نے کاغذات میں کتنے لکھے اس نے؟ بھجوا دوں گا بولا، اچھا بھیجوا دوں گا، وہ اپنی بیوی سے نہیں کہا اس نے طلاق، کسی اور سے کہا۔ اچھا تو اس کو کلیئر کر لیجئے، کیونکہ یہاں پہ بہت جلدی بات بدل بھی سکتی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کاغذات بھیجوا دوں گا،
مجھے نہیں رکھنا، ہے نا، یہی ہے نا، میں اسے نہیں رکھوں گا، یہ کہا نا اس نے، ایک طلاق واقع ہوئی. میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اور باقی 2 چیزوں کے بارے میں میں نہیں رکھوں گا، وہ مستقبل ہے. کاغذات بھجوا دوں گا، وہ بھی مستقبل ہے، وہ بھی مستقبل ہے. لیکن یہ جو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی. اب ایک طلاق واقع ہوئی تو وہ عدت کے اندر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. اور ایسی عورت جس کی عمر 55 سال سے کم ہو، اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 ماہ والی، چاہے وہ 3 مہینے میں آئے، چاہے وہ 6 مہینے میں آئے، چاہے وہ 1 سال میں آئے، جتنے دن میں بھی آئے. تو جب تک وہ 3 حیض نہ آئے اس وقت تک عورت جو ہے عدت میں ہے، اور جب تک عدت میں ہے شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ؟ چلیے، السلام علیکم.